السلام علیکم ناظرین آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیل الرحمان صاحب جو ایک معروف ڈرامہ رائٹر ہیں، سوشل میڈیا میں ہر جگہ انہی کے بارے میں ویڈیوز بن رہی ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، ان کا اصل واردات یہی ہوتا ہے کہ یہ شروع میں اسلامی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی باتیں درست ہیں، لیکن پھر یہ اپنی اصل فلسفی کو جاڑتے ہیں، جیسا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے اس شو میں، جس میں ساحل ادیم صاحب نے لڑکی کو جاہل کہا اور کہا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں اور ان کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا، تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی اس لڑکی کی کافی بے عزتی کی تھی۔ تو اس بار کیا ہوا کہ ایک لڑکی نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو اغوا کر لیا اور وہ ہنی ٹریپ میں آ گئے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا اور مجھے ڈرامہ کی شوٹنگ یا ڈرامہ کی پروڈیوس کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ مگر دوسری طرف لوگ ان کے خلاف بھی بول رہے ہیں کہ یہ خود اپنے شو کے لیے اس عورت کے پاس گئے تھے۔ خیر، ہم کسی کی ذاتیات پر نہیں جانا چاہتے، لیکن ان کی باتوں میں کافی تضاد نظر آ رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ایک بہت بڑے موصوف اور بہت بڑے مفکر ساحل ادیم صاحب، جو آج کل میڈیا پر ہر جگہ اسلام سکھا رہے ہیں، اور ان کا بھی یہی طریقہ واردات ہے کہ پہلے اچھی اسلام کی باتیں کرو فلسطین کے حق میں اور فیمنسٹ کے خلاف اور دیگر اسلامی باتیں کرو، اور بعد میں اپنی اصل کاروائی لگاؤ۔ اور لوگوں نے کہا کہ بھائی ان سے طاغوت کا مطلب ہمیں پتہ لگا ہے، حالانکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہ شخص طاغوت کا مطلب بتا رہا ہے جس نے چند عرصہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اہل سنت کے اتنے بڑے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گن کر 5 حدیثیں بھی نہیں ہیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ تو پھر ان کو کسی نے اسکرین شاٹ دکھایا، ان کو آئینہ دکھایا کہ یہ دیکھیں مسند احمد میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 1500 احادیث مروی ہیں، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو دکھایا کہ یہ پہلے 3 خلفاء سے بھی زیادہ احادیث صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ لوگ ایسے شخص سے دین سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو جہاد پر ابھارنا، انقلاب لانا۔ وہ شخص کہہ رہا ہے جو نہ تو اسرائیلی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا بند کر رہا ہے اور نہ ہی اپنی جو لائف سٹائل ہے، پراڈوز میں پھرنا، لگژری کارز میں پھرنا، اس کو بائیکاٹ کر رہا ہے یا اپنے اسٹینڈرڈ کو لو کر رہا ہے اور لاکھوں روپیہ لیکچرز دے کے بٹور رہا ہے۔ ان سے کافی سال پہلے ایک شخص تھے جن کا نام زید حامد صاحب تھا، وہ بھی کافی پاکستانی نوجوانوں کو اسلامی باتیں سکھاتے تھے، مگر ساتھ میں اپنی طرف سے بہت زیادہ رنگ امیزی بھی ایڈ کر دیتے تھے، جیسا کہ ان کا ایک کلپ بھی آج کل وائرل ہے کہ پاکستانی 5 سال بعد چاند پر پہنچ جائیں گے، اور وہ ساتھ میں گارنٹی بھی دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی مفکر بہت بڑے وائرل ہوئے تھے جن کا نام تھا اوریا مقبول جان صاحب، جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر پکڑایا ہے جو انہوں نے بائیں ہاتھ پر پکڑا، حضرت عمر نے انہیں جاڑ دیا اور پھر انہوں نے دائیں ہاتھ سے پکڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستانی آرمی کسی چیز کی محافظ تو ہے نا، یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ اور وہی اوریا مقبول جان صاحب تھے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گری تو اس کے بعد وہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کھل کے خلاف آ گئے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اب آپ کیوں ان کے خلاف بیانات دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ خواب نیگیٹو تھا، اس میں حضرت عمر سے بائیں ہاتھ سے پکڑے تھے جنرل باجوہ صاحب لیٹر، تو یہ نیگیٹیوٹی شو ہو رہی تھی ان کی۔ تو اس قسم کے اسکالرز ہمیں پاکستان میں دین سکھا رہے ہیں، سیاست سکھا رہے ہیں، جن کا دین میں کوئی بھی کیلیبر نہیں ہے، جن کا دین میں کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دراصل ہمارے ملک کے جو لوگوں کو آگاہ کرنے والے لوگ ہیں وہ ہی کرپٹ ہیں۔ حکمران اور بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ میں جو غلط لوگ ہیں ان کی تو ایک الگ بات ہے، مگر یہ الگ کرپٹ ہے، کوئی کسی پارٹی کی سائڈ لے رہا ہے تو کوئی اپنی من مانی سے اپنی فلسفی جاڑ رہا ہے۔ تو دوستوں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔